ہاؤ ڈز دیٹ ورک کہ ایک انسان کے ساتھ 4 جن کیسے ہیں؟ میرے نانا اور دادا دونوں کی طرف سے مجھے جنات گفٹ میں ملے ہیں. نانا اور دادا کی طرف سے گفٹ میں ملے؟ ہاؤ ڈز دیٹ ورک؟ یہاں جائے ہوتی ہے، یہاں میرا سر ہوتا ہے، پہنچی میں وہاں ہوتی ہوں. میں کیسے پہنچی وہاں؟ کیسے؟ میری روح ٹریول کی. Do something to prove that there is some power that you have. تو میں تمہیں کہوں گی پروو سم تھنگ کہ اللہ ہے. اسماعیل آپ یہاں سے جب نکلیں گے تو آدھے راستے میں آپ کی گاڑی پنچر ہو جائے گی. شیطانی قوتیں پاکستان میں زیادہ پاورفل ہیں. پہلے حرام کھاتی رہوں گی اور پھر وہ تو رحمان الرحیم ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے. یہ فارمولا پورے پاکستان میں اپلائی کر. رجب بٹ کو اور ڈکی کو جو پیسے آ رہے ہیں سارا بلیک منی پاکستان میں آ رہا ہے. واٹ از اسٹیٹ بینک ڈوئنگ؟ میرا فارمولا جو ہے اگر کوئی آزما لے، کامیاب ترین گورنمنٹ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو السلام علیکم ایوری ون. میں ہوں اسماعیل قاسم اینڈ آئی ویلکم یو آل ٹو اندر ویری اسپیشل ایپیسوڈ ہیئر آر GNN اسٹوڈیوز. میرے ساتھ آج کون موجود ہے؟ ویری انٹرسٹنگ، ویری اسپیشل گیسٹ بیکاز شی ہیپنس ٹو بی اے سائیکک ریڈر، اے ٹرم جو کہ آپ یوزلی نہیں سنتے، نہ ہی ان ایسے لوگوں سے آپ ملتے ہیں. ان کی ویڈیوز تو آپ بہت زیادہ دیکھتے ہیں. آج وقت لیا ہے ہم نے لالا رخ سے. میم تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. یو ویلکم جی. The idea of coming over here and having this discussion is because Lala Rukh gave out a very interesting prediction some time back کہ اگست سپٹمبر میں عمران خان کے جو کیسز ہیں وہ کم ہو جائیں گے. اب obviously یہ کوئی پولیٹیکل بیسس کے اوپر یہ تجزیہ نہیں تھا، یہ کسی نے ان کو پنڈی سے خبر نہیں بھجوائی تھی کہ آپ یہ اسکرین پہ کہتے ہیں. میم ہاؤ ڈیڈ اٹ ہیپن؟ یہ ٹائم کیسے دیا؟ اینڈ آج ایز وی اسپیک 9 مئی کے کیسز کے اندر تو عمران خان صاحب پہ ان کو ضمانت مل گئی ہے، ایک آدھ اور کیس ابھی اسٹل پینڈنگ ہے، اس کا کیا بنتے نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں اسماعیل، وی نیڈ ٹو فرسٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ سارے پروسیسز کیا ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کچھ احکامات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم ان کو روک نہیں سکتے. وی ڈونٹ نو، وی ڈونٹ تھنک، یہ جو بھی یہ بات سوچتا ہے وہ غلط سوچتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی تھے. ہم سب مانتے ہیں وہ خاتم الانبیاء تھے، ٹھیک ہے، مگر کیا اللہ کے احکام اور اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی کیا دنیا پہ پھر ختم ہو گئی؟ نہیں. اٹس این آن گوئنگ پروسیس. اللہ جتنے نیچرل ڈیزاسٹر آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، جہاں رائز اینڈ فال آف گورنمنٹس ہوتی ہیں، اللہ کے اذن سے ہوتی ہیں، اللہ کی مرضی سے ہوتی ہیں. آپ اور میں تو کوئی بھی نہیں ہے اس کے بیچ میں کوئی دخل دینے والے، رائٹ؟ نعوذ باللہ، ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں بتانے والے؟ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے خاص کاموں کے لیے، ٹھیک ہے. اچھا، میں یہ سفر میرا 40-45 سال کا ہے، ان نون ٹیریٹریز میں جانے کا. میں کسی پروگرام میں کہتی ہوں جی میری جنوں سے ملاقات ہوئی، روحوں سے ملاقات ہوئی. کہیں میں پولیٹیکل پریڈکشنز کرتی ہوں. میں نے پچھلے سال پریڈکشن کی تھی کہ نواز شریف پاکستان آئیں گے تو ان کی وفات ہو جائے گی، جس پہ مجھے لوگوں نے بہت ٹرولنگ کی اور بہت کہا اور یہ وہ تو نہیں. دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ، وفات ایک طرح کی نہیں ہوتی. وفات آپ کی پولیٹیکل ہوتی ہے، سائیکولوجیکل ہوتی ہے، ایموشنل ہوتی ہے، اور آپ کی جسمانی موت ہوتی ہے. ان کی پولیٹیکل موت ہوئی، آپ سب نے دیکھا، وہ آئے جہازوں میں اڑتے ہوئے آئے، سب کچھ کیا انہوں نے. بھائی ان کے پرائم منسٹر بن گئے، وزیر اعلیٰ بن گئے، بیٹی ان کی وزیر پنجاب بن گئی. نواز شریف کیا بنے؟ آئے مطلب ان کو پارٹی کا کہنے کے لیے کہ جی مجھے اپنی پارٹی کا تو پریزیڈنٹ بنا دو، اس کے لیے بھی ان کو سفارش کروانی پڑی. سو بات یہ ہے کہ وی ڈو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو جیسے کہ قرآن کی آپ کوئی بھی آیت لے لیں نا، اس کی 2 لائنیں بھی لیں، دو لائنوں والی سورہ کوثر لے لیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر وان شانئک هو الابتر. اب یہ کوثر کون ہے، یہ پانی کہاں، کس کا ذکر ہے، اس کا کیا ہے؟ وہ جو بھی ایکسپلین کر رہا ہے اس کو انٹرپریٹیشن دے رہا ہے، کس کے رنگ میں؟ اپنی سمجھ بوجھ، اپنی عقل، جو اس کو جہاں تک نالج ہے اس تمام چیزوں کے اندر. سو ہماری ساری لمیٹیشنز کے اندر رہ کر یہ بات میں کرتی ہوں. اور مجھے بہت لوگوں نے اس پہ وہ بھی کیا ہے، یہ تو ایسے باتیں کرتی ہیں، ان کو اللہ کی آواز آ رہی ہے، اللہ ان کو بتا رہا ہے. اللہ تو اب کسی کو بھی نہیں بتاتا. اب کہتا ہے سورہ یاسین، میں پھر صبح سن رہی تھی، اس میں تھا کہ جب ہم آسمانوں میں اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں زمین تک پہنچانے کے لیے تو شیاطین آتے ہیں اور ہم انہیں گرز مارتے ہیں. جو تم لوگ کو
ٹوٹتے ہوئے ستاروں کی طرح نظر آتے ہیں. وہ گڈز ابھی بھی نظر آ رہے ہیں, فالنگ سٹارز ابھی بھی نظر آ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو وہ پیغامات کن کو دے رہے ہیں؟ صرف انہوں نے داتا صاحب کو دیا پھر ختم ہو گئے, فتح گنج بخش کو دیے ختم ہو گئے. نو نو نو, اٹس این آن گوئنگ پروسیس. اس میں ایک ایسے بھی لوگ ہیں ابدالینس, ٹھیک ہے, جن کو کہ آپ نے تو اولیاء مقبول جان کے ساتھ بھی کیا ہے, میں تو ان کو ہی فالو کرتی ہوں, میں تو ان سے ہی نالج لیتی ہوں. میں اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے یہ سب نالج لیتی ہوں کہ میں کون ہوں, میں کیا ہوں, میں کیوں بولتی ہوں. ٹھیک ہے, اب میرا یہ کام ہو گیا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ تم نے لوگوں کی مدد کرنی ہے, ہیلپ کرنی ہے, گائیڈ کرنا ہے. میری فیس ہے, میری اچھی خاصی فیس ہے. ٹھیک ہے, اب لوگ یہ سمجھتے ہیں جب میں یہ کہتی ہوں نا میں نے مدد کرنی ہے, اور اللہ نے کہا, میں نے جب میں 60 کو کراس کیا اور میرا کوئی جاب نہیں تھا, بچے, میری 2 بیٹیاں ہیں, نہ میرا میاں ہے نہ بیٹا ہے. پاکستان میں ان بیسس پہ آپ کو بھیک مانگنے کی پوری اجازت ہے نا. ہماری سوسائٹی میں بیوہ اور اس کا بیٹا نہیں ہے, وہ ہر ایک سے بھیک مانگ سکتا ہے یا اپنے خرچے کے پیسے مانگ سکتا ہے. تو میں نے جب یہ کام شروع ہوا, میں نے اللہ سے دعا کی, پوچھا, اللہ میاں میں فیس دے سکتی ہوں؟ مجھے آواز ہے ہاں, تمہارا بڑھاپا ہے, یہ تمہارے بڑھاپے کے لیے ہم نے دروازہ کھولا ہے, کیونکہ کام تو تم 40 سال سے کر رہی تھی, رائٹ. اب کیوں یہ اتنا پبلک ویو میں آ گیا نا, پبلک لوگ کے سامنے آ گیا. تو میں ان کی فری میں کرتی ہوں جو کہ بہت ضرورت مند ہوتے ہیں اور پیسے نہیں ہوتے ہیں. پھر میں انہیں فی سبیل اللہ کرتی ہوں, اور میں ان کو یہ کہہ دیتی ہوں کہ اگر آپ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے. کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی میں غریب ہوں. ایک خاتون نے کہا جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں, اور جب ان کی ویڈیو پہ میں نے بات کی تو وہ ڈیفینس کے گھر میں بڑے بڑے پردے لگے ہوئے, اور یہ لیکن پتہ نہیں ان کی جیب میں نہیں تھی یا نہیں تھی. پھر یہ اب کس کے بیچ میں رہ گیا؟ اللہ کے اور ان کے درمیان رہ گیا. لیٹس کم ٹو عمران خان. عمران خان کا میں نے لاسٹ ایئر کہا تھا اگست سے سٹارٹ ہو جائے گا ہونا, ایکچولی یہ لاسٹ اگست سے تھا, لاسٹ ایئر, یہ لاسٹ ایئر اگست میں ہونا تھا کام سارا. پھر کیا ہوا کہ ہمارے اندر دیکھیں, جہاں اللہ کی طاقتیں ہیں نا, وہاں شیطان نے بھی تو نے کہا ہوا ہے نا مجھے موقع دیں قیامت تک کا. شیطانی قوتیں پاکستان میں زیادہ پاورفل ہیں. شیطانی قوتیں پاکستان میں ایک چھوٹے اسکیل پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ گھر سے بائک پہ نکلے, گھر میں ہیلمٹ بھول گئے, اور آپ نماز پڑھ کر نکلے ہیں, آپ اپنی بائک پہ بیٹھے اور اللہ سے دعا کریں, اللہ میاں کوئی نہ مجھے راستے میں روکے نا, میں نا 500 روپے کا چلان نہیں دے سکتا, یا تنخواہ ملنے میں اتنے دن رہ گئے. اس کے ساتھ بہت دفعہ ہوئے, یہ اس لیے ہنس رہا ہے. آپ دعا کیے جا رہے ہیں, اللہ میاں, اللہ یا رحمان و یا رحیم و میری مدد کرنا. میں لیکن آگے وارڈن آ گیا. وارڈن نے تو اپنے 500 لینے ہی ہیں, لینے ہیں. کیوں؟ وہ اس کے پیچھے کیا قوت ہے؟ شیطانی قوت. اس نے تو رشوت لینی ہے نا آپ سے چھوڑنے کے لیے. وہ 500 تو حرام ہے, اس نے چلان نہیں کاٹنا آپ کا. اس نے کہنا ہے جی مجھے دے دو, چلان کاٹوں گا تو 1000 روپے کا کاٹوں گا. تو کس کی دونوں قوتیں ہیں پیرل. اینڈ جس کی طرف زیادہ, ایک بچے نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا واٹ ہیو یو, اس نے کہا ہو آر وی اینڈ واٹ ڈو وی ہیو ان سائڈ اس. اس نے کہا وی ہیو اے وولف. کہتے ہیں اور وہ ولف کیا ہے؟ کہتے ہیں اچھا بھی ہے برا بھی ہے. آپ اچھائیاں فیڈ کرتے جاؤ تو اس کا اچھا والا بڑھتا جائے گا, آپ برائیاں فیڈ کرتے جاؤ گے تو آپ کا برا والا. اب یہ تمہارا کیا خیال ہے, جتنے لوگ پالیٹکس میں بیٹھے ہیں, جتنے لوگ سول سرونٹس ہیں, جتنے لوگ ہمارے نظر میں پولیس والے یہ سب حرام کما رہے ہیں, کیا ان کا ضمیر نہیں ہے؟ کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا یہ کلمہ نہیں پڑھتے؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا گناہ ملے گا؟ تو وہ کیوں اتنا کھلے عام کر رہے ہیں؟ ان کو کیا چیز شے دے رہی ہے؟ what is telling them to do this wrong? کوئی تو فورسز آف ایول. فورس آف ایول. فورس آف ایول آپ کو ایک بہانہ بنا دیتی ہے, آپ کو ایک شارٹ کٹ بتا دیتی ہے. نہیں بھائی, اب میں آپ کو ایک ریئل واقعہ اپنی لائف کا سناتی ہوں. میری نیبر تھی کراچی میں, حیدرآبادی تھی, تو چھوٹا سا بلاؤز پہنتے ہیں, حیدرآبادی ساڑی پہنتے. ان کے میاں پانچے اٹھائے ہوئے, اتنی داڑھی رکھی ہوئی, نماز پڑھتی. میں ان دنوں میں اسکرٹس پہنتی تھی, میرے ہسبینڈ عرب تھے, میں جاب کرتی تھی, میں اسکرٹس پہنتی تھی, میں جینس پہنتی تھی, میں تو دوپٹہ بھی نہیں لیتی تھی. تو مجھے ایک دن کہتی ہیں کہ آپ نا یہ ایسے کپڑے نہ پہنا کریں, آپ ساتھ نماز بھی پڑھتی ہیں اور آپ ساتھ یہ بھی کرتی ہیں. میں نے کہا ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے میاں کیا کرتے تھے؟ کسٹم میں تھے. یہ 80s کی بات ہے. کسٹم کا اس وقت میں کسٹم کا ایک آفیسر رات کو 5,000 سے 8,000 روپے, جو کہ آج 10 لاکھ کے برابر ہیں, گاڑی میں رکھ کے لے کر آتا تھا. کسٹم میں ہیں, 2 بیٹیاں ہیں,
ان کے لیے ایک 10 سال کی ہے 10 تولے سونا ہے, جو 7 سال کی ہے 7 تولے سونا ہے. ہر سال 1 تولہ سونا لے کے رکھتی ہوں. جو بیٹا ہے اس کے نام ایک گھر ہے. میں نے کہا بھابھی جس دن میرے پاس بھی اتنی دولت آ جائے گی نا, میں بھی 5-6 نیچے کر دوں گی, شلواریں پہن لوں گی, دوپٹے اوڑھ لوں گی اور اللہ اللہ تسبیحاں پکڑ لوں گی. اس سے پہلے حرام کھاتی رہوں گی, اور پھر وہ تو رحمان الرحیم ہے, وہ تو معاف کرنے والا ہے. پھر میں اسے کہوں گی اللہ میاں مجھے معاف کر دیجیے, میں نے 20 سال حرام کھا کے جائیدادیں بنا کے اپنے کو سیکیور کر دیا ہے, اب میں آپ کی طرف آ گیا ہوں. یہ فارمولا پورے پاکستان میں اپلائی کرتا ہے. سو ہم جب تک اس فارمولا کو نہیں توڑیں گے کہ آپ کو اپنے سارے گناہوں کا پہلے عذاب جھیلنا پڑے گا, اس کے بعد آپ کو اللہ کی رحمت ملے گی. یہ اس نے کہا تھا, آئی لو دس گائے آلسو, خامدی صاحب. انہوں نے کہا جس دن پاکستان کے مسلمانوں کو یہ بات سمجھ آ جائے گی نا کہ حج اور عمرے سے اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف کرتے ہیں جو آپ نے خدا نہ خواستہ اللہ کے ساتھ کیے. ٹھیک ہے, آپ نے اللہ کو نمازوں میں کمی کی, زکوٰۃ پوری نہیں دی, روزے پورے نہیں رکھے, تو اللہ وہاں معافی دے دیتا ہے. حقوق اللہ میں اگر کوئی کوتاہی رہ گئی, حقوق اللہ میں, حقوق العباد میں وہ آخرت میں حساب لے گا. اب جو چاچا اپنے بھانجوں بھتیجوں کی زمینیں مار کے بیٹھا ہے, جو ماموں مار کے بیٹھا ہے, جو بھائی مار کے بیٹھا ہے, وہ پھر کہہ رہا ہے کہ جی 5 اوپر کر کے مسجد کے مولوی کو 5,000 ڈونیشن دے کے کہہ کے جی میرے حق میں دعا کر دیں گے میری معافی ہو جائے. نہیں معافی نہیں تھنک از دیٹ پاسبل؟ ناٹ پاسبل. سو عمران خان نے لاسٹ ایئر آنا تھا, بٹ ایول اتنا ہے ہمارے ملک میں اور اتنی اس نے شدت پکڑی ہوئی ہے کہ ہم کس سے دعا کریں. جو 10-20 ہزار لوگ, 50 ہزار لوگ جو دعائیں کر بھی رہے ہیں کہ اللہ میاں نیکوکار لوگ آ جائیں, اللہ میاں ہمارا معاشرہ اچھا ہو جائے, ہمارے بچوں کا فیوچر اچھا ہو جائے, ہمیں ایک اچھا نظام مل جائے, لا اینڈ آرڈر مل جائے. ٹھیک ہے نا, ہم یہی چاہتے ہیں نا, لا قانونیت. آپ نے انڈیکیٹر دیے بغیر سڑک پہ اسپیڈیں مار رہے ہیں, موٹر وے پہ بھی آپ نے یوں آگے گاڑی آئی, ٹرک کے آگے آئی, یہ آئی. کل ہم نے ایک بچے کا ایکسیڈنٹ دیکھا, وینٹ ٹو سم پلیس گجرات کے قریب ہے, اور وہاں سے واپسی پہ اور میرے ساتھ جو خاتون تھی وہ ہائے بچہ ہے چھوٹا پڑا. میں نے کیسے زگ زیگیں ماری ہوں گی. اب بتائیں ٹرک جا رہے ہیں رات کو سارے لوڈیڈ ٹرکس, اور اب زگ زیگیں مار رہے ہیں, تو پھر آپ کو اللہ کہاں سے بچائے؟ اللہ نے بھی تو آپ کو سکھانا ہے نا, دیکھنے والے 50 لوگوں کو بھی دکھانا ہے کہ بھائی عبرت ہوتی ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ عبرت. ہم عبرت لیتے ہی نہیں ہیں. کون سا حرام کھانے والا ہمارے ملک میں سامنے ہماری آنکھوں کی 3 جنریشنز, یہ 3rd جنریشن آئی ہے زرداریز کی, 2nd جنریشن آئی ہے شریفوں کی, 3 دفعہ یہ پاور میں آئے ہیں. ہم نے کس کو غر کے دریا ہوتے دیکھا؟ نہیں دیکھا نا. ہم نے تو ابھی تک اللہ کی مہربانی اور اذن اور اس ملک کا, دیکھیں تمام قومیں, لوط کی قوم تباہ ہوئی فار واٹ؟ فار لونڈا بازی. ٹھیک ہے, اب ہمارے یہاں ہجڑوں نے پکڑ لیا ہے زور, گیز نے پکڑ لیا ہے. آئی ایم گے, ایچسن کا لڑکا میرے ساتھ کام, وی اے گیز, اتنے فخر سے کہتے ہیں, اس میں کوئی برائی ہی نہیں ہے. سمود کی قوم, کیونکہ ان کے پاس اتنا علم ہو گیا تھا, اب گوگل چیٹ, بچے کو ہر چیز پتہ ہے نا, لیکن اللہ کا راستہ نہیں پتہ. پھر کم تولنے والے, اس قوم کو تباہ کیا, پھر فرعون کو تباہ کیا. تو ہماری قوم میں تو وہ ساری برائیاں ہیں, تو ہمیں جب کریں گے تو اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. کیونکہ میں جامعۃ اللہ ہوں, میں بولتی ہوں تو میں ڈرتی بھی ہوں کہ اتنی زیادہ. آپ نے دیکھا زلزلہ آنے شروع کیا, آپ نے بھی سوات میں دیکھا 800 بندہ مرا ہے, ایسے ہی ہے نا. جنازے اٹھے, کہتے ہیں کفن کم پڑ گئے, قبریں کھودنے والا نہیں تھا. وہ لوگ کون تھے؟ وہ بیچارے تو غریب پہاڑوں میں رہنے والے لوگ تھے. لیکن یہ ہمارے لیے مقافات عمل کا وقت ہے, یہ ہمارے لیے عبرت کا وقت ہے. یہ ہمارے, میں کل یہ کہتے کہتے رک گئی. عیاشی کرنے جو ٹورسٹ گئے تھے, ہم تو نہیں جا سکے اس دفعہ. آپ گئے اس سفر سوات مری گھومنے؟ آپ اپنی فیملی کو لے کے گئے ہیں؟ کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ ہمارے پاس اتنی وہ ہے, پیسے کی مقدار ہی نہیں ہے. کیا کہتے ہیں, ہماری اتنی پہنچ نہیں ہے, یا وی آر ناٹ اکنامکلی سو اسٹیبل کہ ہم یہ اس طرح کا بولیں. میرے داماد نے مجھے لاسٹ ایئر کا, پیٹرول آپ ڈالیں, ہم چلتے ہیں کراکورم, وہ ہائی وے چائنا کا والا بارڈر دیکھنے کے لیے, بڑا اچھا رہے گا یہ. وہ جب کیلکولیٹ کیا تو 15 سے 20 ہزار تو صرف ایک طرف کا پیٹرول پڑ رہا تھا. 30,000 کا پیٹرول پڑ رہا ہے. پھر ہوٹل میں رہنا, روز رات آپ کہاں رکیں گے؟ ہوٹل میں رکیں گے. تو وہ 2-3 لاکھ. میں نے کہا اسے بندہ عمرہ کیوں نہ کرے جو شاہ کراکورم ہائی وے دیکھ کر آئے. اور میرے پاس پیسے تھے نہ ان کے پاس اتنے فالتو پیسے. کیا آپ کون سے پیسے؟ فالتو پیسے. تو ہمارے ملک میں اگر آپ باہر نکل کے صرف گاڑیاں دیکھیں, یو آر امیزڈ. ابھی انہوں نے پکڑا ہے ڈکی کو آن دی ایئرپورٹ,
کہ جی اس نے بیٹنگ ایپس کو پروموٹ بیٹنگ کیا. ایپس کو پروموٹ کیا ہے, اس نے پاؤں سے گاڑی چلائی ہے, اس نے اسلحہ دکھایا ہے. دے آر ارننگ ان ملینز. رجب بٹ اینڈ لگی بھائی ارننگ. اچھا میرے $60 آئے میرے بینک میں. بینک مینیجر کا فون آیا, مجھے میسیج آیا بینک سے, آپ بینک آئیں. مینیجر صاحب بیچارے اٹھ کے سلام کرتے ہیں, اتنے اچھے, اللہ انہیں اچھی عمر دے, زندگی دے اور نیکی. میم سوری, سو سوری. میں نے کہا بھائی مجھے کیوں لکھنا, جھوٹ لکھنا پڑتا ہے کہ میری کزن نے بھیجے, میرے مامی کی بیٹی نے, چاچی کی بیٹی نے. ہاؤ ڈو یو شو ریلیشن شپ؟ آپ مجھے بتائیں اسماعیل, آپ کی خالہ کی کسی اور گھر میں شادی ہوئی ہے نا, سو ہر سر نیم ول بی ڈفرینٹ دین یورس. آپ کی شادی ہوتی ہے, وہ آپ کو $100 بھیجتی ہیں کہ بیٹا یہ تمہاری منہ دکھلائیے. آپ کیسے پروف کریں گے یہ میری خالہ ہے؟ ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں گے امی کا اور ان کا, ازائچہ پورا نکلوائیں گے اپنا آبا و اجداد کا کہ آپ کے نانا کے کتنے بچے تھے اور ان کے بچے تھے اور انہیں کس. واٹ از اسٹیٹ بینک ڈوئنگ؟ یہ اسٹوپڈ لاس. تو یہ رجب بٹ کو اور ڈکی کو جو پیسے آ رہے ہیں, سارا بلیک منی پاکستان میں آ رہا ہے, کیونکہ یہاں تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. کون ہے پوچھنے والا؟ میرا فارمولا جو ہے, اگر کوئی آزما لے, کامیاب ترین گورنمنٹ ہو, اوکے 10 لاکھ سے اوپر کی گاڑی جس کے پاس ہے, ٹھیک ہے, ہونڈا سیوک ہے, وہ ہے, روکے پوچھے جی کہاں سے خریدی ہے, انکم شو کرے, ٹیکس کے گیور ہیں, این ٹی این نمبر دے, اپنا سارا بینک اکاؤنٹس دے, آپ کی کیا ہے, گھر دیکھیں, جائیں, پورا چکر لگائیں. 5 مرلے سے بڑا جس کا گھر ہے 10 مرلے کا, سب کی انکوائری ہونی چاہیے. ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ 10 مرلے کا گھر آپ افورڈ کر سکتے ہیں؟ اپنی جو سیلری ہے اس میں تم کتنے سال کام کرو گے اور پوری سیلری بھی تم خرچ کرو, سیلری سے تو نہیں ہوتا. پوری سیلری تم سیو کرو. سر فار ایگزامپل تمہارے امی ابو تمہارا خیال رکھ رہے ہیں اور تمہارے بچوں کا اور بیوی کا اور سب کا, اور تم صرف سیو کرو, پھر بھی کتنے سال لگیں گے؟ 10 مرلے کا ڈیفینس میں گھر لینے کا جو 40 کروڑ کا ہوا ہے, کتنے سال لگیں گے؟ حلال میں یہ ہو ہی نہیں سکتا. جب میرے پاس 25,000 تھے, گھر 30,000 کا تھا, کراچی کے اپارٹمنٹس کی بات کر رہی ہوں. جب میں نے 30,000 جمع کیے تو 50 کا ہو گیا. آپ کی قوت خرید روپے کی اتنی گرتی جا رہی ہے, اکانومی آپ کی فلاپ ہے. آپ آ کے خبریں, میں نے یقین مانیں گے آپ, میں نے مہینہ 2 مہینے ہو گئے میں نے خبریں نہیں دیکھی. مین اسٹریم میڈیا میں نے بلاک کر دیا. ڈیجیٹل فالو کر رہی ہیں؟ ڈیجیٹل فالو کر رہی ہوں, کیونکہ کوئی ایک لفظ سچ نہیں ہے. آپ آ کے کہہ رہے ہیں جی اکانومی فلرش کر رہی ہے, آپ کے ملک میں اگی ہوئی سبزی دالیں مہنگی ہوئی ہوئی ہیں, چینی غائب ہو گئی ہے, چینی کے ریٹس آپ کچھ دیتے ہیں, فیکٹری سے کچھ ملتے ہیں. وٹ کائنڈ آف آر وی اسٹوپڈ؟ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ملک ہے, یہ سمپسنس کارٹون چل رہا ہے پاکستان میں, کیا چل رہا ہے؟ دیر از نو لاجک ٹو اٹ, رائٹ؟ ہم ایک ان لاجیکل کنٹری میں, میں آپ کو بتاتی ہوں لاجک ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. لاجیکلٹی میں بتاتی ہوں. یو کے میں اور ساری اس کنٹریز میں سوشل سروسز ہیں. آپ کو جاب نہیں مل رہی, آپ پیپر جمع کراتے ہیں, جی میری 2 مہینے ہو گئے جاب نہیں ہو رہی, میں بہت کوشش کر رہا ہوں, میں نے یہاں انٹرویو دیا, میرے گھر کا خرچہ اتنا $1,000 ہے. وہ کہتے ہیں جی کیا, 2,500 میرا رینٹ ہے, یہ میرا بجلی کا بل ہے, یہ میرے بچوں کا خرچہ ہے, یہ میرا گروسری کا خرچہ ہے, یہ میری گاڑی کا خرچہ ہے. گورنمنٹ آتی ہے, چیک کرتی ہے آپ کے گھر پہ ہر چیز, یہاں تک کہ آپ کا ٹوتھ پیسٹ باتھ روم میں جا کے نا اٹھا کے دیکھتے ہیں کتنے والا ہے. ڈو یو نو دس؟ ڈو یو نو دس؟ اور آپ کو وہ کہتے ہیں جی آپ کا $10,000 آپ حکومت سے مانگ رہے ہیں, اگر آپ اپنا یہ چیزیں کم کر دیں جو آپ عیاشی میں کر رہے ہیں, لیکن آپ کو چپس لانے کی ضرورت نہیں ہے, کولڈ ڈرنکس لانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا خرچہ $650 ہوتا ہے, گورنمنٹ آپ کو اتنا دے گی. یہاں آپ ایک بچہ نوکری پہ رکھتے ہیں, کسی بھی ادارے کو لے لو, سیٹھوں کے ادارے کو لے لو, گورنمنٹ اداروں کو لے لو, کسی کو لے لو, آپ ان کی منیمم سیلری, انہوں نے پچھلی دفعہ جب یہ آئے تھے گورنمنٹ میں, انہوں نے لیبر کی سیلری, مطلب جو یہ کلاس ہے یعنی چوکیدار, ماسیاں, اسکول میں ماسی, بیکاز آئی ٹاٹ, میں نے نواز شریف انجینئرنگ میں پڑھایا ہے, وہاں جو آیا تھی اس کی سیلری 12,000 تھی, اور جو ٹیچر تھی اس کی سیلری 7,000 تھی. واٹ؟ ہاں, اور وہ جب آیا کو کہتی تھی نا ذرا مجھے چائے بنا دے, کہتی تھی چل تیری تنخواہ میرے کو تھوڑی ہے, میں تو بہ کے تنخواہ کھانی ہے, میں تو نہیں بڑھانی, آپ ہی بڑھا. اور وہ ٹیچرز میرے ساتھ رہتی تھیں, اینڈ آئی نو اباؤٹ دس لا, ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں, جس کنٹری میں یہ آنیسٹی, یہ رولنگ فیملی کا بتا رہی ہوں, ان کے اپنے اداروں کا بتا رہی ہوں, ان کو نہیں پتہ کہ ہم نے ایک ٹیچر کو کتنی سیلری دینی ہے, تو
اب ہم باہر والوں سے کیا باتیں کریں. جب مجھے مریم نواز نے گھر دیا تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا مریم دیکھیں میں اکیلی, آئی ایم 52, یہ 14 سال پرانی بات ہے, سن 2010 کی بات ہے, میں اکیلی, آپ نے مجھے گھر دے دیا 3 بیڈ رومس کا, مجھے ساتھ کوئی لیونگ کمپینین دے دیں, کوئی لڑکی میرے پاس ٹیچر کیوں دیا تھا انہوں نے؟ ہاں گھر کیوں دیا تھا؟ کیونکہ میرا روز رائیونڈ جانا آنا, کیونکہ میں نے جنید کو ٹیوشن بھی پڑھانی تھی اور میں نے ان کے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھانا تھا, اور میں نے سب کرانا مریم نواز کے بچوں کو کہ بیٹے کو بڑے کو, جی میں نے اس کو ٹیوشن دی. اچھا, ویری نائس, آئی ڈونٹ نو دیٹ. اچھا کہنے لگی ٹھیک ہے, اپنے کو پی اے کو بلایا, کہنے فیضان ان کو, فیضان کہتا ہے میم 2 لڑکیاں, ایک لڑکی ہے ٹیچر ہے, اس کی چھوٹی بہن حفظ کری ہے, حفظ کا بھی ادارہ تھا ان کا, حفظ کر رہی ہے, اور وہ دونوں آپ کے ساتھ رہ سکتی ہیں اگر آپ مائنڈ نہ کریں. میں نے کہا میں کوئی مائنڈ نہیں کرتی, میں امیر غریب میں فرق ہی نہیں کرتی. تو انہوں نے بچیوں کو ملایا, اچھی بچیاں تھیں, وہ میرے ساتھ آ کے رہنے لگی. مجھے کہاں سے آ رہا تھا کھانا, ان کے میڈیکل کالج سے آ رہا تھا کھانا, کیونکہ میں وہاں بھی 3 مہینے رہی اوپر میڈیکل ان کے ہاسپٹل میں ایمرجنسی کے اوپر, تو میرا کھانا بنوا دیا تھا مریم نے وہاں. ٹھیک ہے, یہ ان کی ذرا نوازی ہے بھائی. اتنا کھانا ہوتا تھا کہ 2 لوگ آرام سے کھا لیں, کیونکہ پنجابی لوگوں کی خوراک زیادہ ہے نا, میں پٹھان ہم ذرا کم کھاتے ہیں. تو جب وہ لڑکیاں رہنے لگیں تو میں نے فیضان سے کہا, میں نے کہا مریم سے بات کرنے کا تو نہیں تھا نا, ایک ڈائریکٹر آف میڈیکل کالج, انجینئر کالج, اسکیٹ اسکول, فلانا اسکول, اس کی میں ادارے کی بندی کو بولوں, تب یہ پالیٹکس پہ نہیں آئی تھی. میں نے کہا مریم فیضان اگر آپ ایک کھانا اور لگوا دیں میرے لیے تو وہ 2 بچیاں بھی کھا لیں گی. او ماں میڈم یہ کیا بات کری آپ, غریب لوگوں کو ہم کھانا دیں, یہ کیسی باتیں. میں نے کہا پھر میرا بھی کینسل کریں, جب کھانا گھر میں پکے گا, 1 بندے کے لیے پکے گا, 2 کے لیے پکے, برابر ہے. اور فرسٹ ٹائم جب ان بچوں نے میرے ساتھ, دونوں لڑکیوں نے بیٹھ کے کھانا کھایا نا, خدا کی قسم وہ روئی ہیں اسماعیل. میں نے کہا کیا ہوا بیٹا, کیوں رو رہی ہو؟ کہتی ہے میڈم ہم نے نا 6 مہینے, وہ ایک اتنا بڑا توڑا آٹے کا لائی تھی اور ایک ڈبہ گھی کا لائی تھی گاؤں سے اپنے. کہتی ہیں ہم نے نا آج تک, ہم صبح ایک پراٹھا بناتے ہیں, پھر ہم رات کو 1 روٹی کھاتے ہیں, ہم نے 2-3 وقت کا کبھی کھانا کھایا بھی نہیں. ان کی رسپانسبلٹی کس کی تھی کھانا دینے کی؟ ویسے ہی جس کو نواز نہیں, ویسے یہ تھا کہ وہ تو میڈیکل کالج کا جو لڑکیوں کا اور لڑکوں کا ہاسٹل تھا نا, اس کا وہاں فوڈ کا انتظام تھا, یہ ان کو ملتا. کیا کرتے تھے وہاں پہ, ان کا کیا رول تھا؟ یہ بچیاں ایک اسکول میں پڑھاتی, بچی اسکول میں پڑھاتی تھی, اردو میڈیم ان کا ایک اسکیٹ ہے آگے, شریف انگلش میڈیم اسکول ہے وہ, ٹھیک ہے نا, ایجوکیشن آف سینٹرل پتہ نہیں کیا, SCET نام ہے, میرے پاس پیپرز ابھی تک پڑھے ہوئے ہیں ان کے. یہ بچی اردو میڈیم میں, شریف کا جو اردو میڈیم اسکول تھا, آئی ڈونٹ نو اس کا کیا نام تھا, یہ وہاں پڑھاتی تھی. اس کی تنخواہ بھی 7,000 تھی. میں اس لیے کلیریفیکیشن بیکاز آڈینسز جو ہیں وہ اس پوائنٹ کو بالکل اٹھا لیں گے کہ مریم نواز کے ان کے اپنے اداروں میں بچے جو ان کو روٹی بھی نہیں دے رہے لوگ, وہ اس طرح کا کلپ بنا دیں گے. دیکھیں وہ ان کا بنتا نہیں تھا, وہ اپنے ادارے میں کسی کو روٹی نہیں دیتے, وہ تو ہاسٹل کے لوگوں کو جو اپنی ہاسٹل کی فیس دے رہے تھے نا, اس سے پیسے دے, ان پیسوں سے ہی ان کو کھانا کھلا رہے تھے. وہ اپنے سے کسی کو کھانا نہیں کھلاتے. میں واحد ہوں شاید دنیا کا بندہ جس کو انہوں نے اپنے پیسوں میں کھانا کھلایا ہے. بس میں بہت خوش قسمت ہوں الحمدللہ ایسی جگہوں پہ جہاں اللہ کی اللہ دروازے کھول دیتا ہے. ایسے ویری نائس, انٹرسٹنگ. اوور آل سو اب اس ساری جو پروسیس کو میں نے سمجھا جرنی ہے, اگر ہم ایک نیوٹرل آئی سے دیکھیں تو ایک ہمیں لبرل ایسپیکٹ نظر آتا ہے اس کے اندر, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں ایک فیتھ کا ایلیمنٹ نظر آتا ہے جس کو ریالٹی کو لوگوں کے لیے ڈائجسٹ کرنا بڑا امپاسبل ہو جاتا ہے. بہت کہ ہاؤ از اٹ دا کیس کہ somebody who is that much liberal, اس کے ساتھ اتنی زیادہ خدا سے قربت جو ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ میں اللہ سے خود یہ پوچھتی رہتی ہوں اور اللہ مجھے پتہ کیا جواب دیتے ہیں, سوال مت کرو, چپ کر کے لیتی رہو جو دے رہا ہوں. بیکاز مجھے پامسٹری اللہ نے دی ہے, آئی ہیو نیور اسٹڈیڈ پامسٹری. مجھے نیومرولوجی اللہ نے دی ہے, آئی ہیو نیور اسٹڈیڈ نیومرولوجی. ٹھیک ہے, اچھا, ٹیرو کارڈ ریڈنگ لوگ کتابیں پڑھتے ہیں, اس کے ساتھ 3 کتابیں آئی تھیں, اس کے بعد میں نے 4 کتابیں لی. میں کارڈ کھولتی ہوں, مجھے پیچھے سے آوازیں آ رہی ہوتی, یہ بول, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ بول دو. اب مجھے نہیں پتا, آئی ڈونٹ نو, کوئی فرشتہ ہے, اینجل ہے, جن ہے, کون بول رہا ہے. اللہ کی ڈائریکٹ تو آواز کسی کو بھی نہیں آئی نا, سوائے حضرت موسیٰ کے, جن کو کہا کہ ڈرو مت, آگے آ جاؤ, میں تمہارا رب ہوں. تو صرف سوائے انہوں نے ایک اللہ کی آواز سنی ہے, اور تو کسی نے بھی نہیں سنی. تو وہ ایک ایسے ہوتا ہے جیسے کہ اب سپر نیچرل کو آپ کیا کہیں گے, غیبی طاقتیں ہیں نا. آپ کے ساتھ کوئی طاقت, اللہ یا کوئی روح یا کوئی ایسا آپ کے ساتھ باندھ دیتا ہے جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے.
اچھا میری اس پوری جرنی میں بہت لوگوں سے ملی، پیروں سے، ان سے مجھے کسی کے ساتھ نا وہ فیل نہیں ہوا کہ یہ دس از مائی اسپاٹ جہاں میں نے بیٹھ جانا ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں اولیاء مقبول جان کو سنتی ہوں، میں پروفیسر احمد رفیق کو سنتی ہوں، اور میں غامدی صاحب کو سنتی ہوں، اور ایک اور ہیں سید سرفراز علی، میں ان کو سنتی ہوں. یہ 4 لوگ ہیں پڑھے لکھے، سوٹ بوٹ کوٹ پہنے ہوئے، جو میری لینگویج بولتے ہیں، جو مجھے سمجھاتے ہیں کہ جی ضروری نہیں اللہ نے، یار ملیشیا میں کیا کپڑے پہنے جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، شرٹ اینڈ پجامہ. اگر ان کی عورتیں پورا حجاب لیتی ہیں، ان کے لڑکے کی شادی نہیں ہوتی جب تک وہ حج نہ کر آئیں، رائٹ. اچھا انڈونیشیا میں کیا کپڑے پہنے جاتے ہیں؟ سیریا میں عورتیں کیا قمیص شلوار پہنتی ہیں، ایجپشین قمیص شلوار پہنتی ہیں، جارڈینین عورتیں قمیص شلوار پہنتی ہیں. دے آل ویئر پینٹس اینڈ ٹی شرٹس، بٹ جسم کو نمایاں نہیں کرنا. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دی ایسنس آف آر ریلیجن، ناٹ دا باہر کا دکھاوا. داڑھی رکھے والے کو حاجی صاحب، مولوی صاحب، ٹوپی پہن لی، اوئے ہائے نمازی ہوگا، بس وہ ہم دکھاووں پہ جاتے ہیں. یہ کپڑوں والی بات تو مور آف اے کلچرل ایسپیکٹ میں آ جاتی ہے نا، کیونکہ کور کرنا از دا مین پارٹ. ایگزیکٹلی. اب میرے نیچے لوگ میں کمنٹس میں آتا ہے میڈم، جہاں میں اپنی وہ کرتی ہوں پرسنل اپنے چینل سے، لالا رخ آفیشیل سے بھی کرتی ہوں، میں لوگوں کو تسبیحات بھی دیتی ہوں، اور خود دوپٹہ نہیں پہنا. پھر مجھے ان کو پورا، آپ 3 مرد بیٹھے ہیں میرے کمرے میں، پھر مجھے ان کو مینوپوز، پردہ کہاں سے واجب ہے، کون سی عمر سے واجب ہے. آپ نے کبھی 5 سال کی بچی کو کہا پردہ کرو؟ نہیں کہا نا. وہ بلغوت پہ آتی ہے تو اس کو پردے کا حکم ہوتا ہے، اور جب اس کی یہ عمر ختم ہو جاتی ہے تو اس کو قرآن کی آیت ہے سورہ نساء میں لکھا ہوا ہے، اور اگر تم اس وقت جب تم بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہو اور تم پردہ کرنا چاہو تو بہت اچھا ہے، اور نہ کرو تو تمہاری مرضی. اللہ نے چھوٹ دے دی نا. تو لوگ کیوں کرتے ہیں مجھے کرٹیسائز؟ اچھا وہ بات پاکستانی مردوں کو کتنا پتہ ہے 4 شادیوں کی. ان کو یہ پتہ ہے کہ بیوی کو طلاق دی، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، عزت سے اس کو عدت اپنے گھر گزارنے دو، اس کو اس کے بچوں کی کفالت کرنے دو. یہ باقی سارے جملے مٹا دیے، 4 شادیاں کر لو، یاد رہ گیا. سو ہم جو ہے نا اپنا چوائس آف ریلیجن اس میں سے نکال کے، جیسے انگریزوں نے ہمیں ٹیررسٹ بنا دیا، ایسے ہی ہے نا کہ اسلام ٹیررزم سکھاتا ہے. دوسری صورت ہی سیاکول سے پارا تھا، جب میں نے فرسٹ ٹائم ترجمہ شروع کیا، اس میں وہ ترجمہ آیا کہ جہاں تمہیں کافر نظر آئے اس کو مار ڈالو. نا بولتے او مائی گاڈ، یہ والا ہے جو لوگ اٹھا کے بار بار بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے سن 2005 سے قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا ہے، اور یہ سن 2025 ہو گئے، 20 سال ہو گئے. سو میں کہتی ہوں جب آپ کو الحمد شریف کا سورہ فاتحہ ہی لے لو، اس کا آپ کو ترجمہ ہی نہیں پتا تو آپ کیا کھڑے اللہ کے سامنے بول رہے ہیں؟ اوکے واٹ رزلٹ کیا نکلے گا؟ آپ کو کم سے کم وہ صورتیں جو جیسے درود شریف فرض ہے ہر نماز میں، سورہ فاتحہ فرض ہے نماز، ان 2 کے تو ترجمے سیکھ لو. اور جب کھڑے ہو اور اللہ اکبر کرو اور نماز کی وہ کرو، نیت کرو، تو اس کے بعد تمہیں پورا ترجمہ تمہارے مائنڈ میں آنا چاہیے کہ تم اللہ سے روز وعدے کیا کر رہے ہو. یہ وعدہ ہے، دس از اے پرومس وی میک ایوری ڈے. صراط مستقیم کون چل رہا ہے پاکستان میں؟ کوئی چل رہا ہے؟ مولوی بھی نہیں چل رہا. ناٹ ایٹ آل. تو پھر کس کو کہیں گے، کس کو پکڑیں گے؟ بدقسمتی ہماری ہے تو تھوڑی سی، اور شاید اسی منافقت کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ موجود ہیں جس دہانے پہ ہم کھڑے ہیں. اوور آل اس جرنی کے اندر جب آپ نے سپر نیچرل پاورز کا ذکر کیا تو میں نے عمران خان اور ڈکی بھائی کو جو تھوڑا سائڈ پہ کر دیا، اینڈ آئی ایم مور انٹرسٹڈ ان ہر جرنی، لالا رخ کی جرنی کیا، بیکاز لاٹس آف دیر آر ملینز آف یو وانٹ ٹو گیٹ ان ٹچ ود ہر، اور وہ سننا چاہتے ہیں اور بات کرنا چاہتے ہیں. ایک تو کیوریوسٹی ہوتی ہے، اور پتہ نہیں آئی ایم ناٹ شیور واٹ ٹو ہاؤ ٹو ڈسکرائب دیٹ. میں اسی کے اندر سپر نیچرل ایلیمنٹ وین یو مینشن، آپ کے ایک آدھے شو میں یہ مینشن کہ میرے ساتھ لوگ بھی ہوتے ہیں، میرے ساتھ آئی ایم ناٹ شیور جنات کہیں گے، موکلات کہیں گے، ہاؤ ڈز دیٹ ورک کہ ایک انسان کے ساتھ 4 جن کیسے ہیں، یا پریزنس ہوتی ہے، کیا فیل ہوتا ہے کہ ایکچوئل ریالٹی ہوتی ہے؟ مطلب وٹ ڈڈ یو مین بائی دیٹ؟ جب میں نے شو دیکھا مجھے سمجھ نہیں آیا، تو ہینس آئی ایم آسکنگ اٹ اگین ڈائریکٹلی. اچھا جنات نظر نہیں آتے ہمیں، وہ ہمارے درمیان گھومتے پھرتے ہیں، ان کی پہچان ہے. میرے نانا اور دادا دونوں کی طرف سے مجھے جنات گفٹ میں ملے ہیں. میں نے اپنے ابا سے، نانا اور دادا کی طرف سے گفٹ میں ملے؟ ہاؤ ڈز دیٹ ورک؟ I'll tell you. میں نے بچپن سے اپنے ابا کو یہ کہانیاں سناتے سنا کہ میرے ابا کے پاس جنات آتے تھے اور چھوٹے چھوٹے قد کے بونے ہوتے تھے، اور ہم نے ان کو خود بھی دیکھا ہے، اور ان کو کہتے تھے چلو چلے جاؤ، بھاگ جاؤ یا بیٹھ جاؤ.
یہ میرے دادا کی طرف سے اور نانا کی طرف سے میرے پر نانا قرآن پڑھاتے تھے گھر پہ. ٹھیک ہے. تو ان کے پاس 5-6 بچے 10 بچے آتے تھے پڑھنے کے لیے, اور ان میں 4 جنات کے بچے تھے. ٹھیک ہے. اور ان کے والد نے آ کے اجازت لی. ان کا یہ ہے کہ وہ آنکھ نہیں جھپکتے, بلکہ کون آنکھ نہیں؟ جنات. جنات. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور میری ان کی چیک کر لوں جھپک رہے ہیں کہ نہیں. میری پر نانی, میری نانی تک ہمارا بہت پرانا ہندو ٹائپ بنا ہوا گھر تھا, اس میں تاکچے تھے, بڑا سا دروازہ, اتنا بڑا کارڈ, جتنی دیوار ہے نا اتنا بڑا کارڈ لکڑی کا دروازہ ہوتا تھا, اس کے سائڈ پہ تاکچے بنے ہوئے تھے ایسے, جس میں لوگ دیے جلاتے ہیں. میری نانی ہر جمعرات کو کہتی ہیں میں حلوہ بنا کے نا 2 کڑھائیاں اس میں رکھ دیتی تھی. اچھا. جیسے آج جمعرات ہے نا, تو مغرب کے وقت جب میں جاؤں گی کوئلے جلاؤں گی, میں اس پہ خوشبو ڈالوں گی, میں اپنے گھر میں دھونی کروں گی. جی آئی ڈو اٹ ایز ویل. اچھا ٹھیک ہے. نہیں میں نے کچھ مہینے کیے, مجھے فرانس سے کہیں سے ایک خاتون نے پیسے بھیجے کہ میں آپ کو اتنے پیسے بھیج رہی ہوں, آپ نے ہر جمعرات کو. تو ہم مٹھائی منگوا لیتے تھے یا سوجی کا حلوہ بنا کے, ہم اوپر میرا کمرہ تھا کما کے گھر میں, جہاں سارے پکچرائز بھی ہوئے ہیں, جنات کی حاضری بھی ہوئی ہے اور روحیں بھی دیکھی گئی ہیں, وہاں پر ہم لوگ یہ کرتے تھے. میرے پاس میڈ تھی, وہ کر دیتی تھی. اب میں اکیلی ہوں تو میں ذرا مشکل ہے, میں کچھ پکا کے ان کے لیے نہیں رکھتی, میٹھا نہیں رکھتی, مگر میں خوشبو ضرور اپنے گھر میں کرتی ہوں ہر جمعرات کو. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ میرے ساتھ پچھلے 30 ایئرس تو میں یاد سے کہہ سکتی ہوں, میرے ساتھ ہمیشہ کوئی پریسنس رہا ہے. پہلے ایک بابا جی تھے جس گھر میں نے آپ کو بتایا نا وہ حیدرآبادی تھی, ان کے گھر میں انہوں نے ہمیں فرنٹ پورشن دیا تھا, وہ پیچھے رہتے تھے. تو روز رات کو میں دیکھتی تھی ایک بابا جی, سر نہیں نظر آتا تھا, شکل نہیں تھی, صرف دھڑ ہوتا تھا, وائٹ لمبا اتنا چولا پہنا ہوا ہے, وائٹ پجامہ ہے, ہاتھ میں ان کے لالٹین ہوتی تھی. وہ میرے گھر سے جیسے عشاء پڑھ کے بستر پہ لیٹ گئی, میرے گھر سے ان کے گھر کا دروازہ کھلا ہوتا تھا, مجھے نظر آتا یہاں سے یہاں چلے گئے. نہیں ہیڈ لیس ہوتے تھے ساری, ہیڈ لیس ہوتے تھے. جی. تو ڈنٹ اسکیئر دا ہیل آؤٹ آف یو. اچھا دیکھیں, جب سے جرنی سٹارٹ ہوئی دا فرسٹ ٹائم آئی سو ارو, اور انہوں نے مجھ سے مجھے ایسے جیسے یہ لڑکا کھڑا ہے, میں بتاؤں اس کی داڑھی ہے, مونچھیں ہیں, آپ کہیں گے اچھا تمہیں کیسے پتہ چل گیا یہ ایکچولی میں جن ہے, کسی کو بھی نظر آ رہا ہے, صرف مجھے آ رہا ہے. تو اسی طرح جب میرا فرسٹ انسیڈنٹ ہوا اور مجھے پتہ لگ گیا کہ میرے پاس سائٹ ہے, تو پھر میں نے ڈرنا چھوڑ دیا. سائٹ ہے, دیٹ مینس یو کین. تھرڈ آئیز اوپن. تھرڈ آنکھ یہاں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور لوگ اس سے بہت اسٹڈی کر کے, آپ نے دیکھا ہوگا وہ تھرڈ آئی کا آپ لکھیں گے نا چیٹ پیڈ پہ بھی یا گوگل پہ بھی, واٹ از تھرڈ آئی, تو یہاں ایک آنکھ بنی ہوتی ہے. جہاں والی آنکھ کا تو ایول وہ نہیں کونوٹیشن. نہیں آپ مکس کر رہے ہیں, آپ ایلیومیناٹی والی آنکھ کو اور اس کو مکس کر رہے ہیں. تھرڈ آئی جو ہے یہ اللہ نے, ہماری 5 حصے ہیں نا, تو یہ چھٹی حص کو اتنا اسٹرانگ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے لیے بہت سے دروازے کھول دیتی ہے. اچھا یہ ایسے ہی ہے. اچھا لیٹ می پٹ اٹ انادر وے. کشف, ڈاکٹر اسٹرینج دیکھیے مووی, پورٹلز دیکھے, وہ یوں گھومتے ہیں, وہ چھلانگ مارتا ہے کہیں اور چلا جاتا ہے. اس میں ٹائم ٹریول آتا ہے. آئی ہیو ڈن ٹائم ٹریولنگ, آئی ہیو ڈن ایسٹرل ٹریولنگ. میں ڈفرینٹ ستاروں اور سیاروں پہ گئی ہوں. میں لنڈن سے پاکستان میری روح آئی ہے, بچی کو تھپکی دے کے واپس چلی گئی ہے. میں اکثر نمازوں میں یا تو خانہ کعبہ کے سامنے پڑھی ہوتی ہوں, یا مجھے زیادہ مسجد نبوی پر پسند ہے تو میں روضہ رسول کے سامنے نماز پڑھی تھی. یہاں جائے نماز ہوتی ہے, یہاں میرا سر ہوتا ہے, پہنچی میں وہاں ہوتی ہوں. اس طرح کے پورٹلز کھلتے ہیں. Give me a minute. I want to be able to digest and understand. Is it okay if I do that? مطلب کہ I can be honest. Because میرے لیے وہ تھوڑا سا مجھے نہیں, دیکھیں جو آپ کے دل میں سوال اٹھ رہے ہیں نا, یہ ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو یہ دیکھ رہے ہیں, ان کے دل میں بھی. ہاں سر, I'm representing all of you. So I don't want کہ comments آ جائیں. So let's just have this conversation and give the other person the opportunity to explain as well. How does it function کہ you said کہ میں UK سے یہاں پہ بغیر ویزا کے آئی, ویزا لگوایا تھا. ویزا تو میرے پاس تھا واپس آنے کا, مگر ابھی میری روح آئی تھی تھپکی دینے کے لیے. میری جس کو تھپکی تھی اس کو فیل ہوا کہ آپ نے تھپکی دی. بہت رو رہی تھی. سو مجھے کیونکہ میں سائیکک ہوں. سائیکک پہلے میں تھوڑا سا سائیکک ایکسپلین کرتا ہوں. سائیکک روحوں کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اورا کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. کلرز کو پڑھتے ہیں, نمبرز کو پڑھتے ہیں, نام کی پیمائش کو پڑھتے ہیں. پورا ایسے چلتا ہے جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا. ٹیلیپیتھی, دماغ کھل گیا, میں اندر گھس گئی. پھر میں اس کا دل دیکھا. جب میں نام لیتی ہوں سائمہ, تیز تیز دھڑکتا ہے. کیوں بھائی, اس کا کوئی تعلق ہے اس سے. جب میں کہتی ہوں جویریا, کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کی انگلیاں یوں یہ بہت زیادہ کرتا ہے. یہ ٹوچنگ کی اس کو عادت ہے. کیوں یہ اپسیٹ ہے, اس کا کوئی معاملات ایسے جا رہے ہیں. سو یہ ان اے وے ساری سائنسز اینڈ سارے نالج, سائیکالوجی, آپ کی زندگی کا سفر, ان تمام چیزوں کو ملا کر ایک ہم نے پکی بنا لی ہے.
ٹھیک ہے. ان آسان ورڈس, ٹھیک ہے. جس کے ذریعے میں آپ کے اندر پہنچ جاتی ہوں. کچھ میرے لیے بڑے مشکل کیسز بھی ہوتے ہیں. مرڈر کا کیس ہے, ٹھیک ہے, میں اب کیسی جگہ لے جاؤں گی پھر اب اس میں یہ 2 گھنٹے کا ہوگا پوڈ کاسٹ. نہیں کوئی بات نہیں, میں تو 5 منٹ کی گفتگو اور کرنی تھی. نہیں میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں. آئی وانٹ ٹو بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ, بیکاز پتہ ہے کہ میرا آئیڈیا ہوتا ہے لوگ سن لیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں, یا لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنا آنسر ڈھونڈنے آتے ہیں اور وہ جواب لے کے چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کچھ لیکن لاکھوں کروڑوں ہوں گے جو کہ کہہ رہے ہوں گے اچھا ہاں یہ بات ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے, میں اس کیوں کی تلاش میں ہوں. سو لائک مرڈر والی بات ہے, وائی ناٹ کہ ایک پولیس والا آپ کو پولیس اسٹیشن آپ کو ہائر کر لے لاکھوں کروڑوں. کل مجھے امریکہ سے کال آئی. کل میں جہاں بیٹھی ہوئی تھی, میں گجرا والا کسی کا زمین کا معاملہ تھا, وہ بھی میں حل کروا دیتی ہوں, بہت بڑا کیس ہے. میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی تو وہ مجھے بتانے لگے کہ میڈم آپ کے پاس جو ابیلٹیز ہیں پوری دنیا میں پولیس انٹیلیجنس M16 امریکہ کا CIA یہ انہوں نے سب نے سائیککس رکھے ہوئے ہیں. آپ مجھے مرڈرڈ وکٹم کا کچھ بھی دے دیں, قمیض دے دیں, وہاں مرڈر ویپن میرے ہاتھ میں پکڑائیں گے نا تو ایک دم سے اس کی تصویر فلیش کرے گی. میں آپ کو بتا دوں گی, میں اس کا پورا اسکیچ آپ کو بنا کے دکھا دوں گی. چلے میں اب مرڈر کا آپ کو ایک بھیانک والا واقعہ سنا دے. سو دس پرسن کالز می فرام افریقہ, وہ آج کل پاکستان آئے ہوئے ہیں, بھائی بن گئے میرے. انہوں نے مجھے کال کیا کہ میڈم مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں 15 پاکستانی آئے تھے اس جگہ میں جہاں میں رہ رہا ہوں, اور وہ دبئی سے بھی ان کے پیچھے بڑے کیسز بنے, اور ان کو بڑا ان کے اخباروں میں بھی آیا کہ یہ پیپلز پارٹی کا یا کسی کا ہٹ مین ہے اور فلانا ہے. جیسے نہیں ہوتا وہ بابو بلراج فلانا یہ وہ اس طرح کے بڑے فیمس. تو ہمارے نا 2 بندے قتل ہوئے کل. اچھا آپ نے مجھے امیڈیٹلی کال کرنا ہے, یہ نہیں کہ 6 سال پرانا کیس ہے, کل پرسوں ہی ہوئے. انہوں نے مجھے, میں نے کہا تصویریں ہیں, کہتے ہیں تصویریں بھیجیں. میں نے کہا نام بھیجیں, ان کی ریئل تصویریں بھیجیں, مرڈر ڈیڈ باڈیز کی طرح وہ چیزیں نہیں نکلتی نا, پکچرز بھیجی. میں نے کہا جی یہ بندہ جو ہے آپ کا یہ کوئی لینڈ ایکوزیشن میں تھا؟ کہتے ہیں ہاں جی. میں نے کہا جس سے اس نے لینڈ لینا تھا اس کا جھگڑا ہوا, یہ اس کو مارنے آئے تھے. جو دوسرا بندہ مرا ہے نا یہ ایسی, وہ کہتے ہیں نا اس کا ایک ورڈ ہے رانگ پلیس ایٹ دا رانگ ٹائم, نہیں دیر از اے ورڈ collateral damage, یہ collateral damage. تو پھر انہوں نے کہا کیا, پھر گجرات کے وہ دونوں آدمی تھے, ان کی یہاں نماز جنازہ پڑھائی گئی, باڈیز لائی گئی, پھر سارا ہوا. پھر انہوں نے مجھے کہا اچھا مجھے بتائیں کہ یہ کس نے کروایا ہے, کون. میں نے کہا گینگ ہے پورا. کہتے کہاں کا؟ انہوں نے کہا 3 جگہوں کے نام بتائے. انہوں نے مجھے 3 جگہوں کے نام بتائے. جیسے فار ایگزامپل امریکہ کے لے لیتی ہوں میں, وہ ہے تو افریقہ میں پالو آلٹو میں یا پیسڈینا میں یا فلانے. میں نے کہا جی یہ سیکنڈ والا جو آپ نام بولے یہاں ہے. کہتے ہیں اچھا. پھر 15 دن 20 دن ہو گئے, ہم سلام دعا کرتے رہے, میں کیسی ہیں آپ. میں ٹھیک ہوں بھائی, آپ کیسے ہیں, یہ وہ. پھر مجھے ایک تصویر ایک کالے کی بھیجی. کہنے لگے جس نے مرڈر کیا وہ یہ بندہ ہے, گولی اس نے چلائی ہے. میں نے کہا 4 بندے تھے, یہ ان میں تھا, یہ ان میں تھا. ٹھیک ہے. یہ میں نے ہماری ہو رہی ہے دوپہر میں 11-12 کے بعد. کہتے کہاں ہیں؟ میں نے کہا اسی شہر میں جس کا آپ کو نام بتایا تھا. کہتے آپا میں بھی نکل رہا ہوں, 4 گھنٹے کا سفر ہے, میں بھی نکل رہا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. 3:30 بجے مجھے میسج آتا ہے اس بندے کی گولی لگی ہوئی تصویر, آلریڈی اس کو کسی نے مار دیا ہے. کیونکہ ان لوگوں کے یہ جو بھاڑے کے ہوتے ہیں نا مارنے والے, کیا کہتے ہیں ان کو, کیا کانٹریکٹ کلرز, تو یہ تو بہت لوگوں کے لیے کام کرتے. کسی نے اس کو مار دیا. تو کہنے لگے میں تو ابھی پہنچا بھی نہیں ہوں اور یہ مر گیا آلریڈی. میں نے کہا بس ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا, کسی اور نہیں کرتی آپ کا کام. تو میں کیسے پہنچی وہاں؟ کیسے؟ میری روٹ ٹریول کی. اچھا جب ان سے پتہ کرنا تھا کہ وہ کیا وجہ تھی کیا نہیں تھی, تو میں پھر رات کو 3 راتیں میں نے ایک عمل ہے وہ کیا. تو میں وہاں گئی جہاں یہ سب بیٹھے ہوئے تھے, مگر وہ جو مین بندہ تھا نا جس کی وجہ سے یہ سارے دونوں مرڈرز ہوئے تھے, اس نے مجھ سے بات نہیں کی. میں نے کہا میں جب جاتی ہوں بھائی وہ بولتا نہیں ہے, بتاتا نہیں ہے کہ کیا ریزن تھا کیا وجہ تھی. تو ان کے ٹیکس بھی دیکھے, سب کچھ دیکھا. کوئی کانٹریکٹ تھا, بہت بڑی بلڈنگ تھی, وہ لینا چاہ رہے تھے, خریدنا چاہ رہے تھے, جو بھی تھا. مگر اس آدمی نے پھر میں نے کہا بھائی میں 3 دن سے زیادہ نہیں کر سکتی, بیکاز میری روح تھک جاتی ہے. اٹس اے روح کا سفر, اٹس اے ٹریول. آپ برزخ میں کہاں سے جاتے ہو؟ آپ ایسے تو نہیں جا سکتے, سوٹ کیس اٹھایا, ویزا لیا, برزخ پہنچ گئے. پھر میں ایک دن کسی کے ساتھ ایسی پوڈ کاسٹ کر رہی تھی. انہوں نے مجھے کہا, بعد میں سمجھا, آپ روح کہتی ہیں, وہ روح نہیں ہوتا, وہ ہمزاد ہوتے ہیں.
ہمزاد آپ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. جب آپ پیدا ہوتے ہیں نا آپ کے ساتھ دو جن فارم کہہ لیں یا فرشتہ فارم کہہ لیں پیدا ہوتے ہیں, ایک ہمزاد اور ایک شیطان. وہی والی ولف والی بات آ گئی, جس کو آپ زیادہ فیڈ کریں گے وہ زیادہ بڑھے گا. تو آپ نے نیکی کے کاموں کی طرف آئے تو آپ کا ہمزاد بہت, اور کہتے ہیں جس نے اپنے ہمزاد کو قبضے میں کر لیا اس نے دنیا میں آپ کے لیے بہت سے دنیاوی راستے کھول دیے, دولت کے راستے کھول دیے. اب جی جتنے ایلومیناٹی کا آپ نے نام سنا ہے اور وہ آئے بنی ہوئی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ مائیکل جیکسن ان میں تھا, بیونسے ہے, انڈیا کا فلانا اداکار, ان کو فیم فارچون اینڈ تیسری کیا چیز ہے یہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو کسی نہ کسی کا تو ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے نا اوپر چڑھنے کے لیے. کسی ادارے میں ہیں تو آپ اپنے کسی کزن دوست کسی کے ذریعے تو آپ اندر گھسے نا, آپ ایسے سی وی ڈراپ کرتے رہیں 10 جگہ پر, آپ کو کوئی انٹرویو کے لیے بلائے گا ہی نہیں. ایسا ہی ہے ورکنگ کلاس میں. تو اللہ کے بھی تک رسائی کے لیے بھی تو پورٹلس کھلتے ہیں نا, جگہیں کھلتی ہیں. Interesting, very interesting. A lot of it has to do with faith maybe. مطلب for somebody like me نا, میں I'll be honest, نہیں فیتھ کے بغیر تو یہ چیز ہے ہی نہیں نا. میں کہنے لگا تھا کہ اگر میں اپنی ہسٹری کی بات کروں تو I've never مطلب really been able to accept all of this. یعنی مجھے لگتا ہے کہ it's not possible, یا مجھے لگتا ہے کہ کیسے, یا میں کہنا چاہوں گا اگر یہ نہ ہونا میں کہوں گا میم ڈو سم تھنگ ٹو پروو دیٹ دیر از سم پاور دیٹ یو ہیو. مطلب کوئی اس طرح کی چیز کہ میں تمہیں کہوں گی پروو سم تھنگ کہ اللہ ہے. اللہ کو بھی تو بغیر دیکھے ہم یقین کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے, نبیوں سے کہا محمد تم اپنے رب کو کہو کہ آسمان سے فرشتے اتار دے. اللہ کا جواب آیا تمہارے والے پہلے والے جو میں نے نبی بھیجے تھے انہوں نے تو تمہیں فرشتے بھی اتار کے دکھا دیے, وہ اونٹنی بھی 2 پہاڑوں میں سے نکل آئی تھی. ایسی ہے نا حضرت صالح کا, اور حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ بھی کر دیا. تم تو پھر بھی مکر گئے. تو محمد ان سے مت کہو کہ اب ہم سے کوئی بھی مانگے معجزات. رائٹ, معجزے ان کے یہ معجزے کے ٹرم کے اندر آتا ہے. یہ معجزے کے ٹرم کے اندر یہ معجزہ ہی ہے نا کہ میں آپ کو کہوں کہ اسماعیل آپ یہاں سے جب نکلیں گے تو آدھے راستے میں آپ کی گاڑی پنچر ہو جائے گی. ایک پریڈکشن ہے. اگر میری پنچر ہوئی ایسی اللہ معاف کرے, میں نے نئے ٹائر دلوائے ابھی, ویسے تو کم چانسز ہے, لیکن یہ ہو گئی نا تو میں فون کرنا ہے واپس, گوڈا ہاتھ لانا. اچھا, لیکن مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا فیوچر بتا دیں. میں نے کہا بیٹا مجھے صرف ایک بات بتا دو, اگر میں آپ کو یہ بتا دوں یہاں سے آپ نکلیں گے کل نا تو آپ کا بائک ایکسیڈنٹ ہوگا, آپ کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی, آپ گھر سے نکلیں گے مہینہ بھر نہیں نکلیں گے, کل کو چھوڑو مہینہ بھر نہیں نکلیں گے, 6 مہینے نہیں نکلیں گے, پتہ نہیں کب ٹوٹ جائیں. کیونکہ وہ فائنل ڈیسٹینیشن میں دکھاتے ہیں نا, وہ موت ٹل نہیں سکتی, موت جس کو آنی آنی ہے. جو آپ کے حصے کی چیز لکھی ہے سوائے دعاؤں کے, آپ نے اولیاء مقبول جان کا نام لیا, وہ پورا تصوف کا بتاتے ہیں آپ کو, سلسلے بتاتے ہیں آپ جو بعد میں یہ عالم دین آئے, داتا گھجویری تھے, گنج بخش تھے, شکر گنج بخش تھے, داتا صاحب ہیں, کراچی میں وہ ہیں کیا نام عبداللہ شاہ ہیں, سکھ میں ہیں بٹ شاہ ہیں, یہ تمام آئے, بلے شاہ ہیں, ان کے ساتھ میریکلز ہوتے رہے. وہ بلے شاہ نے کیا میریکل دکھایا کسی کو, کیا کہتا تھا وہ, اس کو شہر بدر کر دیا, اس نے نچ گھنگرو پا کے یار مناوا, اس نے ناچنے کا کہا. آپ دیکھتے ہیں درباروں پہ ناچ رہے ہوتے ہیں, چرسیں پی رہے ہوتے ہیں, اور آپ نے وہاں کون سی عبادت دیکھی, یہی کر رہے ہوتے ہیں نا. صوفیزم از اے ویری سیپریٹ برانچ آف آر ریلیجن. اٹ از وہ وہاں آ جاتا ہے جہاں پر آپ اپنے آپ کو نیگیٹ کر کے, ختم کر کے, اپنے کو کمپلیٹلی اللہ کے, ہم تو ابھی تک کمپلیٹلی نہیں دی ہم نے اللہ کے ہاتھ میں اپنے کو, ہم تو ابھی بھی اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں. میں نے آج بیڈ منگوایا ہے بھائی, اتنے کا بیڈ ہے, میں نے یہ اتنے کا بیچنا ہے, ہم نے ابھی اپنے فیصلے خود کرنے. آپ نے دیکھا کوئی آدمی جو یوں کر کے بیٹھا ہوئے صرف اور کہہ رہے ہیں اللہ 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 اللہ, اس کو کھانا بھی دے رہا ہے, رزق بھی دے رہا ہے, وہ لوگوں کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے, بابے ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہاتھ پھیر رہے ہیں, لوگوں کو شفا بھی مل رہی ہے, کچھ بھی مل رہا ہے. وہ وہاں تک پہنچنا بہت ایک اگلا مقام. میں ایک دنیاوی دنیا میں رہ رہی ہوں, میری ضروریات بھی ہیں, میری عیاشیاں بھی ہیں. عیاشیاں کہتی ہوں میں اس کو کہ میں نے 2 وقت کا کھانا کھا لیا, رات کو میں نے لیز کا پیکٹ نکال کے کھایا. تھوڑا سا میں اپنا پرسنل ایکسپلین کرتی ہوں. میں بہت نارمل ایوریج عورت ہوں, جس کو اللہ نے کچھ دروازے کھول دیے کہ آپ ادھر بھی دیکھ لو, ادھر بھی دیکھ لو, ادھر بھی دیکھ لو.
اس کے ساتھ ایک اور اگر آپ کی چیز کھل جائے ایز اے نارمل، یہ تمام لوگوں کے لیے میسج ہے، اگر آپ ہر وقت یہ سمجھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تنہائی میں بھی، اور میں جو کام کا ارادہ کر رہی ہوں، ایک چھوٹی سی مثال یہ اس لیے نہیں بتا رہی کہ میں آپ کو اپنی بڑائی بتانا چاہتی ہوں، اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے آپ نے اپنا سلسلہ اللہ کے ساتھ کہاں سے ملانا ہے. میں رات کو کھیلتی ہوں گیم. کون سی گیم؟ میں وہ ورڈز کی انگلش کی ٹیچر ہوں نا، تو وہ کھیلتی ہوں اسکریبل. اس کے بیچ میں نا ایک آتا ہے، ایک کپڑے کا ایک جوڑے کا ایڈ آیا، ہمیں بڑا پیارا لگے، گرین اینڈ پنک میرے فیوریٹ کلرز ہیں، یہ جیسا یہ پرنٹ ہے نا. پھر دیکھوں میں نے کہا یار 3000. پھر میں نے ایک دن شاپ ناؤ پہ چلی گئی، کتنے کا ہے 3000؟ یار 3000 کیا ہے یار، میری ایک ریڈنگ کی اتنی فیس ہے، ڈبل فیس ہے. تو کیا ہوا، میں نے منگوا لیا، مگر میری میڈ کو پیسے چاہیے تھے. اس نے مجھ سے پہلے کہا تھا باجی مجھے بچوں کی فیسیں دینی ہے، مجھے آپ سے کچھ. پھر میں نے کہا یار میں اس کو دے دوں، بہتر نہیں ہے جو میں اپنے لیے جوڑا خرید لوں؟ 10 سوٹ میرے الماری میں لٹکے ہوئے، تو مجھے کیا ضرورت ہے، فضول خرچی ہے نا. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. میں نے دیکھے میں نے ایک دن اپنی فرینڈ ہے میری کویت میں، میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار میں ایک بڑا سوٹ بڑا اچھا لگے تو میرا دل چاہ رہا ہے، مگر میں اپنے پیسے نہیں لگا رہی. تو کہتی ہے تو یار جان میری جانو ہے، لے لے میں بھی دوں گی. میں نے کہا یار شور میری حبیبتی ہے، وہ میری قلب ہے، وہ میری جان ہے، میری عیونی ہے. آئی ہوپ یو واچ دس، اس کو اسپیشلی تم یاد کرانا، میں اس کو بھی بھیجوں. کہتی ہے لے لے یار لے لے. میں نے رات کو آرڈر کر دیا، اس کو بھول کے پیسے بھیجے. اچھا میری میڈ آئی، میں نے اس کو پیسے، میں نے کہا دیکھو میں نے جویریہ، میں نے تمہاری وجہ سے نا یہ سوٹ نہیں خریدا، لیکن مجھے اب باجی نے، وہ بھی اس کو جانتی ہے، باجی نے کہہ دیا لے لو تو میں منگوا لوں گی. کہتی ہے باجی آپ مجھے نہ دیتی، آپ لے لیتی. شی از ویری لولی، میری جو میڈ نہیں ہے میری بیٹیوں کی طرح. تو کہتی ہے آپ لے لیتی، آپ نے ایسے ہی کہ. میں نے کہا یار تمہارے بچوں کی فیس ضروری ہے یا میرا جوڑا؟ کہتی ہے باجی فیس تو بہت ضروری ہے. میں نے کہا دے لے. پھر اور وہ پیسے آ گئے، جوڑا بھی آ گیا. یہ اللہ کی کرنی ہوتی ہے. آپ نیت کریں کہ میں نے اللہ کے لیے اتنا، اللہ نے مجھے اتنا دیا، میں نے اتنا نکلا. لائک لاسٹ منتھ الحمدللہ اللہ نے مجھے چھپر پھاڑ کے دیا، اور میں نے آگے جتنوں کو میں ہیلپ کر سکتی تھی، چھپر پھاڑ کے تو نہیں کہوں گی، مگر جتنی میری حیثیت تھی کم از کم 50% میں نے دے دیا. ماشاءاللہ ویری نائس. میں نے یہ سوچا کہ یار اس بڑھاپے میں میری دوائیوں کا بہت خرچہ ہے، 10 سے 15 ہزار کی میری صرف میڈیسنس آتی ہے، ٹھیک ہے، اور میرے اس کا خرچہ ہے. ایک اور بہت بری عادت ہے، اس کا خرچہ ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کون سی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ 2 خرچے نکال کے پانی، بجلی، گیس، سب کے ساتھ لگے ہوئے. تو میرے لیے 50,000 to 60,000 پر منتھ بہت ہے الحمدللہ. میں جو بھی ایکسٹرا ہوتا ہے، میں جس کی مدد کرنی. ابھی ڈلیوری کروانے کو گیا ہوا تھا جنرل ہاسپٹل میں، گند میں اس کی بیوی پڑی ہوئی تھی. اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ وہاں اٹینڈنٹ ساتھ روز بیٹھے ہوتے تھے. میں نے ایک فیس آئی، میں نے کہا یار یہ فوراً آج، اس نے کہا یہ چیز ضرورت ہے فوراً بھیج دو. میں فیس والا تو سب سے پہلے اپنے کیمرے پہ بتایا نا کہ somebody watching میری فیس ہے نہیں want to reach out to you، وہ بھی بتا دیں، نمبر بتا دیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں دیکھتے ہیں اکثر آپ کامنٹس پڑھتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے، بہت یہ کہتے ہیں مطلب یہ رسائی نہیں ہے، لگ رہا ہوتا ہے کہ میں مطلب رسائی نہیں ہے، انیکسیسیبل ہے. اسماعیل سب سے مزے کی بات، فون میں خود اٹھاتی ہوں. فون میں میسج آتا ہے میڈم سے بات کرنی ہے، میں کہتی جو بول رہی ہوں. اچھا یا کا نام دو، یا کا نستعین. اچھا میڈم آپ خود ہی اپنا فون اٹھاتی ہیں. میں نے کہا کہ مزے کی بات پتا، میں اپنے خود منہ سے بھی بولتی ہوں. میری فیس ہے پاکستان کے لیے نامنل ہے، میں کم بھی کر دیتی ہوں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی میں اتنی افورڈ نہیں کر سکتا. ضرورت مند کوئی بچی ہے بیچاری، یتیم بچی ہے، گھر پہ بیٹھی اکیلی، اس کے پاس 2,000 روپے میں کہتی ہوں بھیج دو. امریکہ، USA، UK کے لیے میری $100 100 پاؤنڈس ہے، ٹھیک ہے. پورے یورپ کے لیے میری 30K ہے، ٹھیک ہے. اور اس طرح کر کے میں نے ڈیوائڈ کی ہوئی ہے. اب میں نے بتایا افریقہ سے فون آیا، میں نے گلف کے لیے پورے کے لیے میری 20K ہے. کیونکہ دیکھیں آپ نے ان سے لینا ہے جو زیادہ کما رہے ہیں، ان کی کرنسی زیادہ ہے. جو کم کما رہے ہیں ان سے آپ نے کم لینا. میں نے ایک بیلنس بنایا، بیلنس شیٹ بنائی ہوئی ہے جس کے اگر وہ، اور زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جو دبئی اور سعودیہ میں بیٹھے ہیں وہ بیچارے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری روزگار نہیں ہے. تو میں انہیں کہتی ہوں اوکے آدھی بھیج دو، مگر فری میں اس لیے نہیں کرتی ہوں. فری میں بھی کچھ کر دیتی ہوں، فری میں اس لیے نہیں کر دیتی. جس کو فری میں کر کے دو اس نے دن میں 10 میسیجز کرنے ہیں، 10 دفعہ کال کرنی ہے. پھر یہ بھی بتا دیں، میری بہن کا بھی بتا دیں، میرے چاچے کا بھی بتا دیں، میرے ماموں کا بھی بتا دیں. ہمیں یہاں جو فری کے ساتھ ایک بری عادت بھیک مانگنے کی لگی ہوئی ہے نا، دیٹ از پیتھیٹک. We need to understand کسی نے ہمیں فیور دیا تو خیال بھی کریں نا. میم نمبر بھی بتائیں سب سے پہلے تو، اف نمبر بھی ہم اسکرین پہ ایڈ کر دیں. جی میرا ہر جگہ چل رہا ہے 323
0323 0323 455 6838. 45568380323 and they can reach out to you اگر ان کو اپنی سائیکک ریڈنگ چاہیے. کوئی فیصلہ کرنا ہے. دیکھیں اب ہر گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہیں. کال پہ بھی موٹیسین کر لیں گے آپ؟ نہیں, میں ویڈیو کال پہ کرتی ہوں. ٹھیک ہے, ان کو دیکھ کے. اب روز مجھے 50 فون آتے ہیں, ہماری بہو نے یہ کہہ دیا, ہمارے دیور نے یہ کہہ دیا, ہماری ساس نے یہ کر دیا, ہمارے. میں لوگوں کے گھروں کے مسئلے کرنے کے لیے نہیں ہوں. اس کے لیے میں آپ کو سب کو یہ تحفہ دے رہی ہوں. یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے, یہ ہمارے اللہ کا حکم ہے. نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو, 5 وقت کی پڑھو, اور اپنے لیے خود دعا کرو. کبھی کوئی ڈاکٹر کے پاس آپ گئے ہو جس کو نے کہا ہو کہ جی یہ دوائی ہے, آپ کو یہ درد ہے, دوائی میں کھا لیتا ہوں, آپ جائیں. میڈم آپ ہمارے لیے پڑھ لیں. او بھائی مجھے درد ہے, یہ تکلیف مجھے ہے یا آپ کو ہے, تو آپ پڑھیں نا. یہ ایک تو الکس پٹی, نماز کو سائڈ پہ, اللہ کو سائڈ پہ. کس نے دینا ہے رزق, کس نے دینا ہے مسئلے حل کرنے. سو اللہ کو جب آپ سائڈ پہ نعوذ باللہ کر دیتے ہیں, نمازیں سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, تو پھر آپ کے کاموں میں آسانیاں کہیں سے بھی نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے. ہاں اللہ نے کافروں کو ان کو یہاں دنیا میں جنت دے دی, مزے بھی دے دیے, جنت بھی دے دی, سب کچھ دے دیا, عاشیاں دے دی. ان کے لیے شاید آخرت میں وہ انعام نہیں ہے جو ہمارے لیے ہے. ہم یہی بلیو کرتے ہیں نا. اور آپ سب کچھ چھوڑ دیں, آپ صرف قبر کا حال سوچیں. پہلی رات قبر میں آپ ایک رات ساری لائٹیں آف کر کے زمین پہ 1 گھنٹہ خاموش ہو کے لیٹ جائیں اور سوچیں کہ میرے چاروں طرف دیواریں اور میرے اوپر تختے پڑے ہوئے ہیں. امیجنیشن میں چلے جائیں, آنکھیں بند کر لیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ مجھے فرشتے آ رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں کون ہو. لالا رخ, کیا وہ یوٹیوب والی لالا رخ ڈکی کے لیے کہتی تھی, رجب بٹ کے لیے کہتی تھی. اب بتاؤ مسلمان ہو. ہاں, کیا کرتی تھی اسلام میں نماز پڑھتی تھی, اور بس یہی. اور تمہیں کوئی حکم ملتا نہیں, اللہ کا نہیں پتہ کہ تم نے کسی کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے, نیکی کرنی ہے, خدا ترسی کرنی ہے, اخلاق سے پیش آنا ہے, سلام کرنا ہے, لوگوں کو اچھی بات بتانی ہے, عمل بالمعروف نہی عن المنکر, برائی سے روکنا, نیکی کی تلقین کرنا. یہ تمام احکام تمہیں کچھ بھی نہیں پتہ تھا. نہیں جی میں تو نا وہ سارا وقت بس ٹی وی پہ سیریز دیکھتی رہتی تھی, بڑے اچھے سیریل تھے, بتائیں کورین تو بڑے مزے کے تھے. اچھا یہ کرتی تھی, چل سیدھی جہنم جا. نہیں میں نے تو کلمہ پڑھا ہے. اچھا سناؤ کلمہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا کہا تم نے اس میں؟ نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا اور محمد اس کا رسول ہے. تو پھر تم نے ان دونوں کی بات مانی؟ سوچنے کی بات ہے. نہیں, تھوڑی 25%. اب فرشتہ مجھ سے پہلے 25% مانی, 30%. پہلے وہ کہے گا 80%, 60, 50, 20% تو مانی ہوگی. ہاں 20%. ہاں کوئی آتا تھا نا ویڈیو بنانے میں, انہیں کہتی تھی بھائی پانی پی لو. اچھا اس کے 20% دے رہی ہو. اپنے کو خود مارکس دینا. ہم اپنے روز کے ہمیں ننس پڑھاتی تھی, وہ راتوں کہتی تھی سونے سے پہلے اپنا احتساب کرو. واٹ گڈ ہیو آئی ڈن ٹوڈے, میں نے آج کون سا نیکی کا کام کیا ہے. اگر ہم اپنا احتساب خود کرنے لگے, اپنے گریبان میں خود جھانکنے لگے. میری فرینڈ بنی ہوئی ہے, مجھے پرسوں رات کو فون کر کے کہتی ہے میری بہو یہ کرتی ہے. میں نے کہا آپ کے بیٹے کا قصور ہے. آپ کا بیٹا آپ کا خون کا رشتہ ہے, آپ اس کو ٹھیک کریں, آپ کی بہو خود ٹھیک ہو جائے گی. خرابی آپ کے بیٹے میں ہے, الزام آپ بہو پہ لگا رہی ہیں. ڈونٹ ڈو دیٹ. ایوری ون. آپ کی بہو خراب نہیں ہے. اگر آپ کے بیٹے کا آپ کے ساتھ رویہ خراب ہے, آپ نے بیٹے کی تربیت صحیح نہیں کی. ٹھیک کریں, مین فوکس کو ٹھیک کریں, اپنا قبلہ سیدھا کر لیں. تمام پاکستانیوں سے ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں جب تک ہم اپنا قبلہ سیدھا نہیں کریں گے نا, یہ ہمارے پولیٹیکل حالات, اکنامک حالات, یہ سب اللہ کی مرضی سے. ہم کیوں اتنی اذیت اور تکلیف میں؟ جب ہم چوڑے چور حرام کھانے والے ان سب کو لا کے ہم اپنے اوپر بٹھا دیں گے اور ہم تالیاں بجائیں گے, تو پھر یہی ہوگا نا ہمارے ساتھ. سمجھ میں آیا؟ کافی کچھ تھوڑا سا 20% 20% آیا ہوگا. بٹ دس از اے سارٹ آف کانورسیشن دیٹ کین کنٹینیو آن فار آورس. مطلب آئی ڈیفینیٹلی وڈ لو کہ میم نیکسٹ ٹائم آپ میرے پاس میرے سیٹ کے اوپر آئیں, سو دیٹ وی ہیو اے کانورسیشن. اور ڈفرینٹ جگہوں پہ بھی آئی لو ٹو ہیو اے کانورسیشن, بیکاز وہ جو 4
ابھی تو میں نے آپ کو نالج ابھی تو میں آپ کو ہسٹری کی طرف نہیں لے کے گئی. میں ہسٹری کی طرف جاؤں گا, میں مل کے رہوں گا ان سے, میں کچھ نہ کچھ یا تو میرا ترا نکل جائے گا یا میں بلیور بن جاؤں گا. اینی وے میم, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جزاک اللہ خیر. Dearly hoping that you guys enjoyed the show. میم کا نمبر, کانٹیکٹ ڈیٹیلز آپ کے پاس ہے, ریچ آؤٹ ٹو ہر, یو ول فائنڈ ہر مچ مور دین یو سی ہر آن اسکرینز اونلی. اسماعیل قاسم کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اللہ حافظ.